گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اب کام ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ چیف باس ٹیم کے ساتھ خود یہاں آ رہا ہے، مدام لوسیا نے کہا۔ چیف باس خود آ رہے ہیں؟ اوہ، کس وقت؟ رابرٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ وہ چارٹر ٹیرے سے آ رہے ہیں تاکہ ان کانوں کا کوئی مستقل بندوبست کر کے یہاں سے جائیں۔ اور سنو، میری چیف باس سے بات ہو گئی ہے، ہمارے جانے کے بعد یہاں کے تمام کاروبار کے انچارج تم ہوگے، زرکان تمہارا نمبر 2 ہوگا، مدام لوسیا نے کہا۔ اوہ تھینک یو مدام، رابرٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف باس کا پروگرام ہے کہ یہاں کمپنی کا باقاعدہ تجارتی دفتر بنایا جائے جو بظاہر جپسم کا کاروبار کرے گی اور T2 خفیہ طور پر نکالے گی۔ انہیں یقین ہے کہ اس پہاڑ میں T2 کی کثیر مقدار موجود ہوگی، پھر یہاں سے T2 نوران بھیجنے کا بھی کوئی مستقل بندوبست کیا جائے گا تاکہ طویل عرصے تک یہ کاروبار کیا جا سکے۔ اور ایک اور خوشخبری بھی ہے، چیف باس نے بتایا کہ انہوں نے ڈراکورا کا نہ صرف خاتمہ کر دیا ہے بلکہ ڈیکورا گروپ اب سلور ہینڈز میں باقاعدہ مدغم بھی ہو چکا ہے۔ اس طرح ڈیکورا گروپ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، اس لیے اب سلور ہینڈز کی T2 پر مکمل اجارہ داری قائم ہو گئی ہے، مدام لوسیا نے کہا۔ رابرٹ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ مدام، یہ واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے، ویسے اب گھاٹ آنے والا ہے، رابرٹ نے کہا، اور مدام نے سر ہلا دیا۔ پھر واقعی تھوڑی دیر بعد کار گھاٹ پر پہنچ گئی۔ مین آفس کی 2 منزلہ شاندار عمارت دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ کار ایک سائڈ پر روک دو، ہم نے زرکان کو تلاش کرنا ہے، مدام لوسیا نے کہا، اور رابرٹ نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ مدام لوسیا دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ ایک سائڈ سے ایک غیر ملکی نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ آیا۔ نوجوان کے جسم پر کشمشی رنگ کا سوٹ تھا اور اس کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی بڑھائی میں خاصا ماہر ہے۔ تم پہنچ گئے زرکان؟ مدام نے اس کے قریب آنے پر سخت لہجے میں کہا۔ یس مدام، ہم ابھی پہنچے ہیں، زرکان نے جواب دیا۔ کتنے آدمی ہیں تمہارے ساتھ؟ مدام نے پوچھا۔ 6 آدمی اور 2 کاریں، زرکان نے جواب دیا۔ چیف کنٹرولر کا دفتر عمارت کی کون سی منزل پر ہے؟ مدام لوسی نے پوچھا۔ جی وہ پہلی منزل پر ہے، برآمدے میں داخل ہوتے ہی راہداری کے دائیں ہاتھ پر تیسرا دروازہ ہے، زرکان نے جواب دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ جیولری باکس وہیں موجود ہے؟ مدام لوسیا نے پوچھا۔ یس مدام، ابھی تک تو وہیں ہے، میں نے اپنے آدمی سے بات کی ہے، اس نے بتایا کہ چیف کنٹرولر کو ابھی کال آئی ہے کہ حکومت کے افراد باقاعدہ طور پر یہ باکس لینے آ رہے ہیں، وہ ان کے انتظار میں ہے، زرکان نے کہا۔ او اچھا، تو سنو رابرٹ، تم بھی سن لو، مدام لوسیا نے رابرٹ سے بھی مخاطب ہو کر کہا۔ یس مدام، میں سن رہا ہوں، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں زرکان اور اس کے ساتھی کے ساتھ اندر جا کر جیولری باکس حاصل کروں گی، تم اس دوران کار بالکل سامنے لے آنا، میں تمہاری کار میں سوار ہو جاؤں گی، اور زرکان کی کاریں ہماری نگرانی کریں گی، اور ہمارا تعاقب اگر کیا گیا تو وہ تعاقب کرنے والوں کو الجھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ناکہ بندی کی جائے، اس لیے راستے میں تم نے کار کا رنگ تبدیل کرنا ہے اور نمبر بھی۔ میں بھی راستے میں ماسک میک اپ کر لوں گی، مدام لوسیا نے کہا، اور رابرٹ نے سر ہلا دیا۔ آؤ زرکان، تمہارے آدمی کہاں ہیں؟ مدام لوسیا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ ادھر عمارت کے قریب موجود ہیں اور پوری طرح مسئلہ ہیں، زرکان نے مدام لوسیا کے ساتھ عمارت کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ صرف میں اور تم دفتر میں جائیں گے، تمہارے آدمی راہداری کے دروازے پر رکیں گے، اور پھر فائرنگ کی آواز سنتے ہی انہوں نے یہاں فائرنگ کا طوفان برپا کر دینا ہے، بم بھی پھینکنے تاکہ کوئی سامنے نہ آ سکے، یہاں مسلح گارڈ ہوگی، تمہارے آدمیوں نے سب سے پہلے اس گارڈ کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن وہ اس وقت شروع ہوگا جب ہم دفتر میں فائر کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں، تاکہ مال بہرحال پہلے حاصل کر لیا جائے، مدام نے کہا، اور زرکان نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں عمارت کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ گیٹ پر 4 مشین گن برادر بحری پولیس کے سپاہی کھڑے تھے، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بس ڈیوٹی ہی دے رہے ہیں، ظاہر ہے عمارت دفتری عمارت تھی، یہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے، بس رسماً ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور وہ یہ ڈیوٹی ہی دے رہے تھے۔ انہوں نے مشین گنیں کاندھوں سے لٹکائی ہوئی تھیں اور اطمینان سے کھڑے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ بے شمار لوگ اندر آ جا رہے تھے، بحری ملازم بھی اور کاروباری لوگ بھی۔ مدام لوسیا گیٹ کے قریب ہی رک گئی، جبکہ زرکان اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ واپس آ گیا۔ سنو، تمہارے پاس سلنسر لگا ریوالور ہے؟ مدام لوسیا نے پوچھا۔ سلنسر لگا ریوالور؟ او نہیں مدام، ایسا تو ریوالور نہیں ہے، ویسے اگر آپ پہلے حکم دیتی تو، زرکان نے مخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا کہ بغیر شور مچائے کام ہو جائے، کیوں کہ مجھے یہ خیال نہ تھا کہ یہاں مشین گنوں سے مسلح سپاہی بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال تم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ جب اندر سے فائرنگ کی آواز سنائی دے تو انہوں نے سب سے پہلے ان مسلح سپاہیوں کا خاتمہ کر کے ان کی مشین گنوں پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہ مشین گنیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی بن سکتی ہیں، مدام لوسیا نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، آپ بے فکر ہیں، زرکان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، مدام نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی
سپاہیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر راہداری میں داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے زرقان اور اس کے 3 آدمی بھی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ چیف کنٹرولر کے دفتر کے باہر ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین گن تھی، ساتھ ہی اسٹول پر ایک باوردی چپڑاسی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ چیف صاحب اندر ہیں؟ مدام لوسیا نے بڑے پروکار لہجے میں چپڑاسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مدام، آپ سیکرٹری سے بات کر لیں۔ دربان نے اٹھ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ مدام اندر داخل ہوئی۔ زرقان اس کے پیچھے تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو سر ہلا کر مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ اس مسئلہ شپائی کو بھی سنبھالنا ہے، اور اس کے ساتھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے فون رکھا ہوا تھا اور سائیڈ میں ایک شیشے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر چیف کنٹرولر کے الفاظ درج تھے۔ جی فرمائیں، لڑکی نے چونک کر مدام سے مخاطب ہو کر کہا۔ چیف سے کہو کہ مدام نتاشے ان سے ملنا چاہتی ہے، مدام لوسیا نے کہا۔ سوری، چیف مصروف ہیں، وہ 2 گھنٹے تک کسی سے نہیں مل سکتے، لڑکی نے سرد لہجے میں کہا۔ زرقان، مدام نے مڑ کر کہا، اور پھر زرقان کے سر لاتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف چپٹی۔ ارے ارے رک جائیے، لڑکی نے بخلائے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا۔ خاموش بیٹھی رہو لڑکی، ورنہ، زرقان نے غراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اوٹ میں موجود ریوالور کی جھلک لڑکی کو دکھائی تو لڑکی سہم سی گئی۔ مدام لوسیا نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر گئی، اور ایک کافی بڑا اور خوبصورت دفتر تھا جس میں رکھی ہوئی ایک شاندار میز کے پیچھے ایک ہدیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ یہ چیف کنٹرولر تھا اور دفتر میں اکیلا تھا۔ آپ کون ہیں؟ چیف کنٹرولر نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں اندر داخل ہوتی ہوئی مدام سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ وہ جیولری باکس کہاں ہے؟ مدام لوسیا نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر حکومت کی طرف سے تو، چیف کنٹرولر نے گھبرا کر دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی اس اضطراری حرکت نے مدام لوسیا کو بتا دیا کہ باکس ادھر ہی رکھا ہے، اور پھر ایک قدم آگے بڑھنے پر اسے سائڈ ریک پر رکھا ہوا جیولری باکس نظر آ گیا، اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا، اور پھر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی چیف کنٹرولر چینک کر کرسی سمیت پیچھے گرا۔ اسی لمحے باہر سے بھی فائرنگ کی آوازیں ابھریں اور مدام نے جھک کر وہ جیولری باکس اٹھایا۔ وہ خاصا وزنی تھا، لیکن اس وقت مدام لوسیا کو وہ کاغذ سے بھی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اب باہر بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں اور انسانوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور مدام باکس ٹائپ بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جلدی آئیے، زرقان نے چینک کر کہا۔ کاؤنٹر کے پیچھے لڑکی مری پڑی تھی، اور باہر راہداری میں بھی ابھی تک فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر زرقان آگے اور مدام لوسیا جیولری باکس اٹھائے اس کے پیچھے راہداری میں آئے۔ مسئلہ سپاہی دروازے کے ساتھ ہی گولیوں سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ راہداری میں بھی کئی افراد مردہ پڑے تھے۔ زرقان اور مدام لوسیا دونوں دوڑتے ہوئے باہر آئے تو باہر بھی بے تحاشا فائرنگ جاری تھی۔ مسئلہ سپاہی مردہ ہو چکے تھے، اور باہر موجود لوگ پاگلوں کی طرح ہر طرف سے برسنے والی گولیوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اب زرقان کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں مسلح سپاہیوں سے چھنی ہوئی مشین گنیں تھیں، اور وہ سب ان سے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ اسی لمحے رابرٹ سیاہ کار آندھی اور طوفان کی طرح دوڑاتا ہوا سامنے لے آیا، اور مدام لوسیا جیولری بیگ سمیت بجلی کی سی تیزی سے اس کے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئی۔ رابرٹ نے خود ہی دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھاری بیگ کی وجہ سے مدام کو دروازہ کھولنے میں مشکل پیش آئے گی۔ مدام لوسیا کے بیٹھتے ہی رابرٹ نے کار موڑ دی اور پھر اسے انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑانے لگا۔ اور تیز چلاؤ، ہمیں پولیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، مدام نے چینکتے ہوئے کہا، اور رابرٹ نے ایکسیلیٹر پر اپنے جسم کا پورا دباؤ ڈال دیا، اور طاقتور انجن والی کار واقعی خوفناک رفتار سے دوڑنے لگی۔ مدام نے بیک میرر پر زرقان کی 2 کاریں بھی دوڑتی ہوئی دیکھیں، اور پھر چند لمحوں بعد وہ پہلی چوک پر پہنچ گئے۔ رابرٹ نے چوک سے کار کو موڑا، جبکہ زرقان اور اس کے ساتھیوں کی کاریں پروگرام کے مطابق سیدھی آگے بڑھتی گئیں۔ اس سائٹ پر درختوں کا ذخیرہ تھا، اور رابرٹ کار اس ذخیرے کے اندر لیتا گیا۔ اس نے ذخیرے کے اندر جا کر کار روکی، اور مدام نے جلدی سے جیب سے ایک پتلا سا ماسک پیکٹ نکالا، اور پیکٹ کھول کر اس نے ماسک کو اپنے سر اور چہرے پر چڑھایا، اور پھر بیک میرر میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے تیزی سے تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ چہرے کے نقوش ایڈجسٹ کرنے کے بعد ماسک پر لگی ہوئی بالوں کی وگ کو اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے ایڈجسٹ کیا۔ اب اس کا چہرہ، نقوش، رنگت اور بالوں کا رنگ اور سٹائل مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اس دوران رابرٹ نے کار کے مختلف بٹن دبا کر اس کار کو رنگ تبدیل کرنے والی مخصوص شیٹیں کار پر چڑھا لی تھیں، اور نمبر پلیٹ بھی بدل لی تھی۔
اب کار ہلکے نیلے رنگ کی ہو گئی تھی اور نہ صرف اس کا رنگ بدل گیا تھا بلکہ ان شیشوں کی مدد سے اس کا ماڈل تک بھی بدل گیا تھا۔ اب وہ کسی طرح بھی پہلی کار نہ لگ رہی تھی۔ اب اس بیگ کا کیا جائے؟ راستے میں تو چیکنگ ہوگی۔ اور رابرٹ نے پریشان سے لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مدام نے کہا، اور اس نے پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا بیگ اٹھایا، اس کے مخصوص تالے کھولے اور پھر اسے کھول دیا۔ اس کے اندر 2 چھوٹے بیگ تھے۔ مدام نے انہیں بھی کھول دیا۔ ایک بیگ کے اندر انگوٹھیاں تھیں جبکہ دوسرے بیگ میں لاکر سیٹ۔ مدام نے اس کے اندر رکھے ہوئے سیف فین کے بڑے لفافے میں ساری چیزیں احتیاط سے ڈالیں اور پھر خالی بیگوں کو کار سے باہر اچھال دیا۔ سیف فین کا یہ لفافہ اب خاصا چھوٹا ہو گیا تھا، جسے بڑے اطمینان سے پچھلی سیٹ کے نیچے بنے ہوئے خفیہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ٹھیک ہے، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مدام نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ذخیرے سے نکل کر وہ دوبارہ اسی چوک کی طرف بڑھے اور پھر اطمینان سے شہر کی طرف بڑھتے گئے۔ اب انہیں چیکنگ کی بھی فکر نہ تھی۔ دوسری طرف عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو کا چہرہ دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، غضب ہو گیا ہے۔ ڈاکہ ڈال کر چیف کنٹرولر کے دفتر سے جیولری بیگ اڑا لیا گیا۔ ابھی جولیا کا فون آیا، بلیک زیرو نے متوحش سے لہجے میں کہا۔ جیولری بیگ اور چیف کنٹرولر کے دفتر سے؟ کیا یہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے اب دن میں بھی خواب نظر آنے لگ گئے ہیں؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اوہ، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد جولیا کی کال آئی کہ ایک جیولری بیگ بحری کارگو ٹرانسپورٹ جہاز پنڈران کے لیے بک کرایا گیا تھا۔ جہاز چلنے ہی والا تھا کہ جولیا نے اسے چیک کر لیا۔ یہ بیگ نوران کی کسی فرینڈز انٹرپرائزز کے نام بک کرایا گیا تھا اور بک کرانے والی کمپنی زرکان انٹرپرائزز تھی۔ جولیا نے وہ بیگ واپس منگوانا چاہا تو آفیسر نہ مانا، لیکن جولیا کی کال پر چیف کنٹرولر آیا اور اس کے بعد وہ بیگ واپس منگوا لیا گیا۔ لیکن چیف کنٹرولر نے اسے جولیا کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک بحریہ کا ایڈمرل خصوصی طور پر حکم نہ دے گا، بیگ انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ وہ بیگ یہاں رکھنے کی بجائے اپنی ذاتی کسٹڈی میں رکھے گا۔ پھر جولیا نے مجھے کال کر کے صورتحال بتائی تو میں نے اسے وہیں رکنے کے لیے کہا تاکہ میں ایڈمرل سے بات کر کے بیگ کی واپسی کی آرڈر کراؤں۔ جولیا کے ساتھ وہاں صدیقی تھا۔ میں نے ایڈمرل سے رابطہ قائم کیا تو وہ جنگی مشقوں پر تھے۔ ایڈمرل کیا، تقریباً تمام افسران ہی مشقوں پر تھے۔ چنانچہ میں نے سر سلطان سے بات کی تو سر سلطان نے کہا کہ وہ انتظامات کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا کہ حکومت کی طرف سے خصوصی آرڈر کرا دیے گئے ہیں اور یہ تحریری آرڈرز ابھی دانش منزل پہنچ جائیں گے۔ ابھی چند لمحے پہلے یہ آرڈرز پہنچے ہیں اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ خود یہ آرڈر لے کر وہاں جاؤں کہ جولیا کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیفے میں موجود تھی کہ اچانک فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، اور جب وہ کیفے سے جو عمارت کی دوسری منزل پر ہے نیچے پہنچے تو سیاہ رنگ کی ایک کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔